اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ رکوع نمبر 3 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے انہی لوگوں میں سے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو ہدایت دینی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اسی قوم میں سے انہی لوگوں میں سے رسول ہمیشہ بھیجا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیے اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور لوگوں میں سے رسول بھیج دیے، یا فرشتوں میں سے اللہ چاہتا تو رسول بھیج سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قوم کے اندر سے ہی رسول بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم میں سے رسول بھیجے، اور وہ پڑھ کے سناتے تھے۔ وہ رسول کیا پڑھ کے سناتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور وہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کیا کرتے تھے، اور ان کو وہ سارا علم دیتے تھے اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے تھے جو کچھ وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ رسول اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغامات لے کر آتے تھے، ان سب کو وہ ساری حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم اپنی محفلوں میں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنی محفلوں میں یاد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محفلیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محفلیں ہیں فرشتوں کی محفلیں۔ ہم اگر آج بیٹھے ہوئے اللہ کو ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر انشاءاللہ فرشتوں میں کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم سے کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ تم کفر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے اب اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اب ہمیں کون سی اہم بات کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اب ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے اب ایمان والوں کو پکارتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں صبر نہیں آ رہا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہر تکلیف کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم اپنی عزت کو بڑا اوپر رکھتے ہیں، بڑا اونچا رکھتے ہیں کہ ہماری عزت میں کمی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہتے ہوئے سب سے پہلی بات کیا کہی کہ جو ایمان لائے ہو تو مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ انسان جو ہے وہ صبر کس پر کرے کہ بس مالی نقصان ہوا یا کسی بھی قسم کا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کے لیے ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتوں میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ان سب لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہے۔ جب آپ صبر کریں گے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حق نہ دلوائیں؟ اصل معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هِيَ أَمْوَاتٌ، اور جو کوئی اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائے، مارا جائے، تو اس کو تم مردہ مت کہو کہ وہ مر گیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں، اور وہ رزق دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کی روحیں جنت میں ان کی روحیں کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مانند بنا دیا، اور وہ سارا دن جنت سے جہاں چاہتے ہیں چگتے ہیں، اور وہ پھر اپنا پیٹ بھر کے شام کو آ کر اپنی قندیلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مردہ نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے میرے پاس، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ جان لیجئے، یہ مطلب ہرگز 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 نہیں ہے کہ انبیاء آپ کو سنتے ہیں یا جو شہید ہیں وہ آپ کو سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے تو وہ ایسے ہی ہماری طرح زندہ اور ہمیں سن رہے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ ہم انسانوں سے مخفی کر دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے، اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ تو وہ آپ لوگ کبھی بھی یہ مت سوچیے گا، کبھی بھی اپنا یہ گمان میں نہیں لائیے گا کہ انبیاء زندہ ہیں اور وہ ہم ان کو جو بات کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے سب شہداء کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نہ صرف بلکہ شہید بلکہ مومنین کے لیے بھی یہی معاملات ہیں، جو مومنین ہیں ان کے لیے بھی یہی معاملات ہیں کہ وہ بھی زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 169 کو آپ دیکھیے گا، اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو وہاں سے ملے گی، ٹھیک ہے۔
अगली आयत को देखते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और हम तुम सबको आजमाएंगे। किससे आजमाएंगे? एक चीज से। किस चीज से अल्लाह ताला आजमाएंगे? खौफ से। किस खौफ से? दुश्मन के खौफ से। आज हमें दुश्मन का खौफ तो नहीं होता, आज हमें खौफ किस चीज का होता है कि आज हमारा माल जो है वो लुट जाएगा, या हमसे कोई आगे निकल जाएगा, या हमें अपनी खूबसूरती का खौफ होता है कि हम उससे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो एक खौफ हमारे दिलों में हमेशा मुसल्लत रहता है, तारी रहता है। तो ये जो खौफ है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। तो हमें उस खौफ से निकलना चाहिए। हम अगर किसी भी मामले में जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगें। एक खौफ हमें दिल में होता है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छे ना लग रहे हों। तो ये खौफ भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल में हसद आ जाता है कि दूसरा हमसे ज्यादा प्यारा लग रहा है। एक पार्टी में अगर आप जाएंगे तो हर उस पार्टी के अंदर सारी की सारी औरतों को यही महसूस होता है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उनका जोड़ा, उनका सूट सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उन जैसा कोई भी नहीं है। तो यही चीज है जो हमारे दिलों में हसद को लेकर आती है। तो ये जो खौफ हमारे दिलों में बैठ गया है, आज हमें दुश्मनों का खौफ नहीं है, आज हमें अपनी खूबसूरती का खौफ लग गया है। तो अभी ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। हमें इस आजमाइश पे पूरा उतरना है। किस तरह से? सब्र करके। सब्र क्या करना है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता कर दिया, जो नेमतें उसने अता कर दी, उन नेमतों का शुक्र अदा करें, बजाय इसके कि हम हसद में पड़ जाएं। और अल्लाह ताला फिर आजमाता है भूख से भी। समटाइम्स आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि हम बहुत सी तकरीब में जाते हैं और फिर वहां पे खाए पिए बिना भी वापस आ जाते हैं। कि अपनी जिंदगी पर इस आयत को फिट करने की कोशिश कीजिए। और फिर हम भूखे वापस जब आते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है, हम गए भी, हमने पार्टी इतनी मेहनत भी की, और हम फिर भूखे वापस आ गए। तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक आजमाइश है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जैसे मैं अपने भाई की निकाह पर गई, तो मैं वहां से भूखे लौट कर आई। हमारे लिए खाना नहीं रहा क्योंकि मेहमान काफी थे। तो फिर जो एक्स्ट्रा मेहमान बच गए, फिर उनको अलग से रेस्टोरेंट्स में ले जाकर खाना खिलाया गया। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। हर एक ने आकर पूछा, खाना नहीं खाया? वो तो बहुत मजे का था। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ, कुरान का एक एक लफ्ज अगर अपनी जिंदगियों पर फिट करें तो आपकी जिंदगी पे वो बड़ा अच्छा फिट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम जहाँ जाते हैं अगर हमें वहां से खाना ना मिला, आके वावेली मचाना शुरू कर देते हैं। कहते क्या है कि देखो उनका इंतजाम कैसा था, उनके पास तो खाने का सही इंतजाम भी नहीं था। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक आजमाइश है हम पर। और अल्लाह ताला फिर आजमाता है किससे? माल के नुकसान से भी, हमारी जानों से भी, और फिर फलों की कमी से भी, यानी कि रिस्क की कमी से भी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, वबश्शिरिस साबिरीन, तो खुशखबरी दे दीजिए इन सारे औकात में सब्र करने वालों के लिए, खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों को बहुत अता करेगा। तो जब अल्लाह अता करता है तो दुनिया के दिए हुए लोगों की चीज, दी हुई चीज से कई गुना ज्यादा है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, और वो लोग जो ईमान लाने वाले हैं, उन पर जब अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो हमें वावेले मचाने की क्या जरूरत है? जब हमने अल्लाह ही के लिए वापस जाना है लौट कर, तो फिर हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उलाइका अलैहिम सलावातुन सलावातुन मिन रब्बिहिम व रहमा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो तमाम के तमाम लोग जिनको अल्लाह ताला ने ना आजमाया, उन सब लोगों के लिए अल्लाह ताला की रहमतें भी हैं और अल्लाह ताला की अनायतें भी हैं। अनायतें क्या हैं? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं उन लोगों की मेहमान नवाजी करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जब मेहमान नवाजी करेंगे तो सोच सकते हैं कि मेजबान अल्लाह होगा और हम मेहमान होंगे। सोच सकते हैं आप लोग कि जब आप अल्लाह ताला की मेहमानी में जाएंगे तो वो क्या खूबसूरत मेहमानी होगी। तो उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों के लिए अल्लाह की अनायात हैं और उनकी रहमतें, उन पर रहमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, और यही लोग हैं जो हदायत पा जाने वाले हैं।
سب سے پہلا ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ صبر کرنا. صبر کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. ہم میں صبر نہیں ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصفا والمروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ کیا نشانی ہے؟ کہ در حقیقت ایسا ہوا تھا کہ انصار نے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان، صفا اور مروہ دونوں پر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ان دونوں بتوں کی وہاں پر صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے. صفا کی پہاڑی پر انہوں نے بت اصاف رکھا ہوا تھا اور مروہ کی پہاڑی پر انہوں نے بت نائلہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو انہیں پھر جب وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو انہیں ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا طواف کریں صفا اور مروہ کا، تو پھر ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں گناہ ملے، تو ہمیں اس کا طواف نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں سے کچھ انصار ایسے بھی تھے جنہوں نے صفا اور مروہ کا طواف کیا ہی نہیں کرتے تھے، جس کی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا بیک گراؤنڈ، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حاجر علیہ السلام کی قوم ہی صرف اس کا طواف کرے گی، اس کے علاوہ اس کا طواف کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، شعائر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب بھی کوئی تم میں سے حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے یطوفا کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں کے بیچ میں. اور جو کوئی تم میں سے ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی بھلائی. ایسا نہیں ہے کہ آپ بھلائی بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بڑے رنجیدہ کیے ہوں کہ ہم بھلائی کر رہے ہیں اور اوپر سے تو بھلائی کر رہے ہیں. بھلائی کرنے کے لیے خوشی کا ہونا بہت لازم ہے. اگر آپ خوشی سے کوئی بھلائی نہیں کر رہے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا. فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور وہ جاننے والا ہے، تمہارے ہر ہر عمل کو جاننے والا ہے، تمہاری ہر نیکی کا قدردان ہے. اب اللہ رب العزت اگلی آیت میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں. تو کیا ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور ہم سمجھ نہیں رہے کہ اس کی آیات میں لکھا ہوا کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو اللہ تعالیٰ نے آیات بھیج دی ان کو چھپا لیتے ہیں، والہدا اور ہدایت کو بھی. جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے اپنی کتاب کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا کہا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، تو لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کی ہے ان پر تمام کے تمام لعنت کرنے والوں نے بھی. یہاں سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ سوائے ایمان کی کمی کے آپ کسی کو لعنت نہیں بھیج سکتے. یعنی کہ ایمان اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو صرف اس کے لیے کہا جاتا ہے کافر ہوگا. آپ کو کیا معلوم کہ کوئی ایمان والا ہے، کسی انسان کے پاس ایمان ہے اور اس نے اللہ سے توبہ طائب کر لیا، لیکن جو اللہ کی آیات کو چھپاتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لعنت والے کام ہیں اس کے، لیکن کسی انسان پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے صرف ان لوگوں پر جو کہ اللہ کی آیات کو چھپانے والے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. ایک اور کچھ اور لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. تو بتا سکتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے اس کے لیے لعنت کی ہے جو اللہ کی آیات کو چھپانے والے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کے لیے بھی لعنت کی ہے. وہ لعنت کی میم ہے، جھوٹ بولنے والے پر. نہیں 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 نہیں، وہ لعنت اسپیشلی ہم عورتوں کے لیے ہے. پتہ ہے آپ کو؟ وہ جو آئی بروز والا آئی بروز کام ہے بناتی وہ ہیں. اب سوچئے کہ ان عورتوں کے لیے جو پلکنگ کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. ہم کتنی گناہگار ہیں. ہم لوگ نا سمیٹتے ہیں گناہوں کو اپنے ہاتھوں سے، کہ ہم لوگ سمیٹ لیں ان کو، گناہوں کو. ہم نیکیاں نہیں کر رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو کیونکہ میں تمہیں جہنم میں مردوں کی نسبت زیادہ پاتا ہوں. تم جہنم میں مردوں کی نسبت زیادہ داخل کی جاؤ گی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم.
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اصلاح کر لی اپنی، اور تو اللہ تعالیٰ ان سب کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان پر مہربان ہوں گا اور میں ان کی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان اور رحیم ہوں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کی باتوں کا، اور وہ اسی حالت میں کفر کی حالت میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ، اور ان لوگوں پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے فرشتوں نے بھی اور اللہ کے لوگوں نے بھی جو نیک اور مومنین ہیں. ان سب کی لعنت ان لوگوں پر ہے، یعنی کہ جو کفار ہیں ان سب پر مسلسل لعنت برس رہی ہے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ کفار جتنے بھی خوبصورت ہوں، جتنے بھی پیارے ہوں، آخر عمر کی حصے میں ان پر بار بار اللہ کی طرف سے اگر لعنت ہو رہی ہے تو ان کی چہرے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی چہروں سے وہ خوبصورتی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. خالدین فیہا، وہ سب کے سب رہنے والے ہیں، اسی لعنت کے اندر رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی. لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے ہرگز ہلکا نہ کیا جائے گا عذاب. ولا هم ینظرون، اور وہ ہرگز مہلت نہیں دیے جائیں گے کہ اللہ ان کو مہلت دے کر ان کو ان کی عذاب میں تخفیف کر دے، کمی کر دے. اب اللہ تعالیٰ پھر سے حکم دے رہے ہیں اپنی وحدانیت پر یقین رکھنے کا اور ایمان لانے کا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اللہ وہی ہے الہ، وہی واحد الہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا الہ. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت اور توحید کی طرف بلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آؤ، وہی الہ واحد الہ ہے، اس کی وحدانیت کو مان لو، اور وہی رحمان بھی ہے اور وہ بار بار رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی وحدانیت پر یقین رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمیشہ اس عقیدے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اور اس وحدانیت کی یقین پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.